ناظرین، جب انسان کو غصہ آتا ہے تو وہ اس قسم کے الفاظ بول جاتا ہے کہ سامنے والے کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ اس کی تکلیف کا اس کو اندازہ نہیں ہوتا غصہ کرنے والے کو۔ جب اس کا غصہ چلا جاتا ہے تو تب وہ سوچتا ہے کہ میں یہ کیا کر بیٹھا۔ تو ناظرین، اسے چاہیے کہ جس پر چلایا ہے، بولا ہے، اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے اسے چاہیے کہ اس سے معافی مانگ لے۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا۔ تو جب غصہ آ جاتا ہے تو شیطان انسان کی عقل پہ غالب آ جاتا ہے اور اسے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کہوں۔ تو مجھے کچھ پتہ نہیں چلا کہ میں نے آپ کو کیا کیا کہا ہے، تو پلیز مجھے معاف کر دیں۔ آئندہ اس کے بعد ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اپنے دل میں یہ نہیں خیال لے کر آنا کہ میں اس کے سامنے کیوں جھکوں۔ ناظرین، ہمیشہ جھکی ہوئی ٹہنی پر زیادہ پھل ہوتا ہے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ ناظرین، بعض لوگ تو غصے میں آ کر گھر کی چیزیں توڑنے لگ جاتے ہیں۔ ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں کتنی قیمتی ہیں، کتنی محنتوں اور مشقتوں سے بنی ہوئی ہیں۔ بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر پچھتانے کا کیا فائدہ کہ یہ میں نے اتنی ضروری اور قیمتی چیز توڑ دی ہے۔ ناظرین، غصے اپنے کو ذرا کنٹرول میں رکھیں اور چیزوں کو نہ توڑیں پھوڑیں۔ ناظرین، ایک قوال زرعی ہے نا کہ بعد میں پچھتایا کیا کرے جب چڑیاں کھیت چن گئی۔ جب انسان غصے میں اپنی ہی چیزیں توڑ پھوڑ کر اپنا ہی نقصان کر کے بعد میں پچھتاتا ہے تو بعد میں پچھتانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ غصہ کرنے والے کو چاہیے کہ ذرا سوچے اور یہ سوچے کہ اب مجھے غصہ آیا تو میں چیزیں نہیں توڑوں گا، یہ کام نہیں کروں گا، یہ ذہن میں بات رکھے اس میں میرا ہی نقصان ہے تو اب میں کبھی بھی اپنا نقصان نہیں کروں گا، کبھی بھی چیزیں نہیں توڑوں گا، تو انشاءاللہ وہ چیزوں کو نہیں توڑے گا دوبارہ۔ انسان کا غصہ تو کچھ دیر کے بعد ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو چیزیں توڑی پھوڑی اپنا ہی نقصان کیا وہ تو پیسوں کے بغیر نہیں نہ بنتی، اس پہ اپنے ہی پیسے لگنے ہیں۔ اللہ رب العزت کو وہ لوگ بہت زیادہ پسند ہیں جو کسی کی غلطی پر اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہیں تو غصے کو ختم کر دو، غصے کو پی جاؤ، دوسرے پر چیخنا چلانا بند کر دو تو اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اب ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، اور جو قرآنی مستجاب دعائیں میں وظیفہ لکھا ہوا ہے وہ آپ کو بتاتی ہوں۔ وظیفے کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے غصہ کرنے والے حضرات ایک میری بات بڑی توجہ اور دھیان سے سنیں۔ ناظرین، اگر آپ کو آپ کے والد یا والدہ نے کوئی چیز بڑی محنتوں سے بنا کر دی ہو اور آپ کی بیوی غصے میں آ کر اس چیز کو توڑ دے تو آپ ذرا سوچیں کہ آپ پر کیا گزرے گی۔ ایسے ہی جب آپ کو غصہ آتا ہے آپ اپنی بیوی کے فرنیچر اور اس کی چیزوں کو توڑنے پھوڑنے لگ جاتے ہو تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے جو اس کے والدین نے اس کو چیزیں لے کر دی ہیں جن کو آپ توڑتے پھوڑتے ہیں۔ ذرا غور اور توجہ کیجیے۔ جیسے آپ کے والدین نے جو آپ کو چیز دی تھی آپ کی بیوی اسے توڑ دے تو تکلیف پہنچے گی، ایسے ہی آپ کی بیوی کو بھی تکلیف پہنچتی ہے جب اس کے والدین کی دی ہوئی چیزوں کو آپ توڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب غصہ کرنے والوں کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ان باتوں کا غصہ لگے تو ان الحق لمروء،
تو حق ہوتا ہی کڑوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ناظرین، ایک بہت ہی ضروری بات یاد آئی، ذرا دھیان اور توجہ سے سننا۔ اگر کوئی بہت زیادہ غصے والا ہے اور اپنے والدین سے بدتمیزی کر بیٹھا ہے تو اسے چاہیے کہ فوراً اپنے والدین سے معافی مانگے، ان کے قدموں میں بیٹھ جائے اور ان سے معافی مانگے کہ مجھے معاف کر دو، کیونکہ اگر والدین نے معاف نہ کیا تو اللہ رب العزت نے بھی معاف نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تیرے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تیرے سامنے یعنی تیری زندگی میں ان میں سے ایک، ماں یا باپ یا دونوں بڑھاپے تک پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں تو فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تو ان کو اف تک نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو ڈانٹنا مت، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان دونوں سے نرمی سے اور تعظیم سے بات کرنا، وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور مہربانی سے اپنے عاجزی کا بازو ان کے لیے جھکا دے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کر مالک میرے ان پر رحم کر جیسے ان دونوں نے مجھ پر رحم کر کے بچپنے میں مجھ کو پالا۔ بہت زیادہ غصہ کرنے والے ناظرین، اگر آپ اپنے والدین کے سامنے اونچی آواز سے بات کر بیٹھے ہیں یا کوئی بدتمیزی کر بیٹھے ہیں تو ان سے فوراً معافی مانگ لو۔ اگر آپ کے والدین راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے، اگر وہ ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہیں۔ اپنے والدین کو منا لو، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں آپ کے قدم چومیں گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے اپنے والدین کو ایسے منانا ہے، ایسے خوش کرنا ہے، جب تک وہ خوش نہ ہو تو ان کے قدموں سے نہیں اٹھنا۔ اپنے والدین کو ہر حالت میں خوش رکھو۔ اگر آپ کے والدین آپ پر خوش ہیں تو آپ بہت ہی خوش قسمت ہیں۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کے لیے یہ دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا، مجھے رحم و پیار سے پالا تھا، اور اگر فوت ہو جائیں تو تب بھی ان کے لیے دعا کیا کرو، اللہم اغفر لہم وارحمہم، اے اللہ میرے ماں باپ کو معاف فرما، وارحمہم اور ان پر رحم فرما، اور یہ دعا بھی کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ناظرین، ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہوتی جا رہی ہے تو اب میں آپ کو غصہ ٹھنڈا کرنے کی دعا بتاتی ہوں، وظیفہ بتاتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم قرآنی مستجاب کے پیج نمبر 11 پر جو سب سے پہلی دعا ہے غصہ دور کرنے کے لیے وہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ناظرین، یہ دعا سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 134 ہے اور پارہ نمبر 4 ہے۔ اب ہم اس آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں،
والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ناظرین، اگر کسی کے خاوند کو یا بیٹوں کو یا بیٹی کو یا گھر میں کسی بھی افراد کو بہت زیادہ غصہ آتا ہو تو اس کے غصے کو دور کرنے کے لیے چینی پر 101 دفعہ 21 دن تک پڑھیں اور پلائیں، انشاءاللہ تعالی غصہ ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، دعا کو پڑھنے سے پہلے آپ نے درود ابراہیم لازمی پڑھنا ہے اور دعا کو 101 دفعہ پڑھنا ہے، اور پھر 1 دفعہ درود ابراہیم لازمی پڑھنا ہے، اور پھر اس کو چینی پر یا کسی میٹھی چیز پر دم کرنا ہے، اور دم کرتے وقت تھوڑا سا تھتلا دینا ہے، اور 21 دن تک یہ عمل کرنا ہے، اور یہ پانی یا چینی جو ہے غصہ کرنے والے کو پلانی کھلانی ہے۔ انشاءاللہ تعالی غصہ ختم ہو جائے گا اللہ کے حکم سے، قرآن پاک کی اس آیت کی برکت سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جن لوگوں کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے ان کو اپنے غصے پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، ابھی چند باتیں بہت ضروری ہیں جو میں آپ کو غصے کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جو بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں ان کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو گرا کر اس کی کمر نیچے لگا دے، اس کو ہرا دے، حقیقی بہادر اور پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔ ناظرین، ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ابو داؤد شریف میں ہے، غصہ ٹھنڈا کرنے کی ترکیب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے وہ کھڑا ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے، اگر اس کا غصہ ختم ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ لیٹ جائے تو انشاءاللہ تعالی اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ یہ غصہ ختم کرنے کا نفسیاتی طریقہ ہے۔ ناظرین، جب انسان کو غصہ آتا ہے تو اس کی عقل کام نہیں کرتی، شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے اور اسے نہیں پتہ چلتا کہ میں کیا کہتا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، تو بعد میں انسان کو بہت زیادہ پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے غصے میں کیا کر دیا۔ اس لیے آپ اپنے غصے پر تھوڑا سا کنٹرول ضرور کریں، تھوڑا نہیں بلکہ مکمل کنٹرول کریں، کیونکہ غصے کے وقت انسان پر شیطان غالب آ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے فتنوں سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمیں اپنی نیک دعا میں ضرور یاد رکھنا، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں بشرط زندگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔